استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ آج شب اول محرم ہے۔ سب سے پہلے ہم سب مل کر بارگاہ امام زمان میں تعزیت اور تسلیت پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو جو عالم امکان کا قلب اور دل ہے، اور ماہ محرم میں سب سے زیادہ جو قلب محزون ہے وہ قلب امام زمان ہے، لہذا ہم سب مل کر قلب نازنین امام زمان کے لیے دعا کریں۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں لأبکیننا، مولا خود فرماتے میرے جد میں آپ پر خون کے آنسو روتا ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ماہ محرم کی ابتدا کا معنی کیا ہے۔ خدا کی قسم سب سے زیادہ اگر کوئی دل محزون ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی دل مغموم ہے تو آپ کے وقت کے امام کا دل مغموم ہے۔ دعا کرو ماہ محرم میں اپنے وقت کے امام کی سلامتی کے لیے، ان کے پاک دلوں کے لیے، ان کی بارگاہ میں تسلیت اور تعزیت۔ ہاں واقعاً محرم کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ کائنات میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا کہ ہم فرش مجلس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا خدا کا فضل ہے ہم پر اور آپ پر کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا، اللہ نے ہمیں چنا، اللہ نے ہمیں وہاں بلایا جہاں انبیاء موجود ہیں، اللہ نے ہمیں وہاں بلایا جہاں اوصیاء موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان مجلسوں میں جو آپ شرکت کرتے ہیں یہ وہی نصرت امام کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ آپ دیکھیے میں آپ کو قرآن سے عرض کروں، قرآن کریم میں جناب ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا، ابراہیم تم اعلان کرو کہ لوگ حج کو تمہاری جانب آئیں، یعنی کعبے میں آئیں۔ اب یہ جو لوگ آئیں گے یاتوک رجالن، کچھ پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر، کچھ سواریوں پر آئیں گے، لاغر اور کمزور سواریوں پر لوگ آئیں گے، لیکن تمہارا کام کیا کرنا ہے؟ اعلان کرنا، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالن، تم بلاؤ لوگوں کو۔ آپ غور کریے گا، کبھی آپ اس پہلے شب میں جو یہاں پر آئے ہیں، کبھی عالم معنی میں جا کر اسے تصور کریے کہ ہم کیسے یہاں آئے، ہم یوں نہیں آئے۔ جناب ابراہیم نے صدا دیا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، ابھی جو لوگ حج پر گئے انہیں معلوم ہے کہ اس پتھر پہ جناب ابراہیم نے آواز بلند کی، کتنی دور تک یہ آواز گئی ہوگی؟ 1400 سال سے زیادہ سے عرصہ گزر رہا ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں حج کی جانب۔ کیوں؟ کہ وہ آواز عام آواز نہیں تھی، ابراہیم سے کہا گیا تھا آواز تم لگاؤ، نسلوں تک آواز کو ہم پہنچائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، نسلوں تک اس آواز کو ہم پہنچائیں گے۔ اور روایت میں ہے کہ جس نے عالم معنی میں اس آواز پر لبیک کہا تھا اسے حج نصیب ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک الگ دنیا ہے کہ تم اذان دو، تم اعلان کرو، تمہاری آواز کو ہم پہنچائیں گے۔ خانہ کعبہ کے لیے آئیں لوگ۔ مجھے انصاف سے بتائیے، ابراہیم نے بلایا، 1400 سال کے عرصے سے زیادہ ابراہیم کی آواز کو اللہ لوگوں کے دلوں تک پہنچا رہا ہے۔ اب اگر فخر ابراہیم
حل من ناصر ینصرنا کی آواز لگائے گا تو یہ آواز قیامت تک مومنین کے دلوں میں پہنچے گی، اور یہ وہی نصرت کی آواز. اور یہیں پر میں ابتدائی مجلس میں واضح کر دوں، سرکار سید الشہداء آواز لگا رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرا مددگار، لیکن ذرہ برابر کسی کے دل میں نہ یہ آئے کہ ہم حسین کی مدد کرنے جا رہے ہیں. نہیں، وہ کریم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے میری مدد کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں یہ کہہ رہا ہے کون ہے جو قافلہ بندگی سے بچھڑ گیا ہے، حسین اس کی مدد کرنے کو تیار. در حقیقت مدد وہ کرنا چاہے تو وہ کریم کا انداز یہی ہے نا. آپ قرآن کریم میں دیکھو، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ ہم میں سے ہے کسی کی اوقات جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو پھر یہ اللہ قرض حسنا مانگ کیوں رہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اور اسی آیت میں ریزن بھی بتایا، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ کو قرض دے تاکہ اللہ بہت بڑھا کر اسے دے. تو یہ مانگنے والا وہ نہیں ہے جس کے پاس کچھ ہے نہیں، یہ اس لیے تم سے طلب کر رہا ہے تاکہ تمہارے مال کو مبارک کرے. حسین اس لیے نہیں بلا رہے ہیں کہ حسین کے پاس طاقت نہیں ہے، حسین اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ ہمارے وجود کو مبارک کر دیا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سرکار سید الشہداء جو ہمیں اور آپ کو آواز ہے، ہم محتاج ہیں، خدا کی قسم حسین محتاج نہیں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کا تابع ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ باذن اللہ حسین کا تابع ہے. آپ غور کریے، آپ دیکھیے بعض روایات میں دیکھیے، بعضوں کو جب اپنی بڑی فوج پر، اپنے بڑے لشکر پر، اپنے پیش رفتہ ہتھیاروں پر بہت ناز ہوتا ہے. زمانہ تھا متوکل کے زمانے میں، ایک مرتبہ اس ملعون کو لگا کہ ظاہری طور پر مجھ سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے. اس نے امام ہادی سے کہا کہ فلاں مقام پہ آئیے گا، آج ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں. روایت میں ہے کہ اس نے 90,000 کا لشکر، کتنے ہزار کا لشکر اس زمانے میں آپ غور کریے، 90,000 کا لشکر. اس نے تمام سپہ سالاروں سے کہا کہ وہ جو تمہاری تھیلیاں ہیں تمہارے لشکر والوں کے، سب سے کہو کہ ایک ایک تھیلی، ایک ایک جو ہے گرچین میں لا کر مٹیاں ڈالیں. اور پہاڑی بن چکی تھی، 90,000 لوگ اگر ایک تھیلی مٹی ڈالیں تو آپ غور کر سکتے ہیں پہاڑی بن چکی تھی. اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر وہ امام کو بلاتا ہے، کہتا ہے یہ میرا لشکر دیکھ رہے ہیں، 90,000 کا لشکر، زرہ پوش لشکر، اسلحوں سے لیس لشکر. امام نے دیکھا، کہا تم نے اپنا لشکر دکھا دیا؟ کہا ہاں. حضرت نے کہا میں اپنا لشکر تمہیں دکھاؤں؟ حضرت نے کہا آپ کے پاس بھی کوئی لشکر ہے؟ حضرت نے کہا میں دکھاؤں تمہیں اپنا لشکر؟ کہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت نے اشارہ کیا، زمین سے لے کر آسمان تک ملائکہ سے پر لشکر تھا. حضرت نے کہا دیکھو یہ لشکر ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا حسین کو ناصروں کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی آ کر حسین کی مدد کرے، حسین بلا اس لیے رہے ہیں کہ حسین ہماری مدد کرنا چاہتے. وہ ہماری نصرت کرنا چاہتے، وہ ہماری مدد کرنا چاہتے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین چاہتے ہیں ہمیں نجات دیں. ہم یہاں آئے ہیں، خدا کی قسم یہ سرکار سید الشہداء کا لطف ہے، یہ فضل ہے، یہ کرم ہے جو ہمیں بلایا ہے. ہم جیسے ہزاروں، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ زمین الحمدللہ آج آپ پورے عالم کو دیکھ سکتے سیاہ پوش ہو رہا ہے. آج ہر کسی کے نام پر، لبوں پر امام حسین کا نام ہے، لیکن خدا کی قسم آپ کی یہ زمین بہت چھوٹی ہے. آپ کے زمین پہ رہنے والے بہت مختصر لوگ ہیں. زمینوں سے زیادہ حسین کا آسمانوں پہ نام لینے والے موجود ہیں.
آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اپنی تعداد کو دیکھ کر فخر کریں؟ نہیں، سرکار سید الشہداء کا ذکر کرنے والے، سرکار سید الشہداء کا نام لینے والے، یہ اللہ نے ہم پر فضل کیا، یہ اللہ نے، یہ پہلے دن واضح ہو جائے نا۔ میں زیادہ مجلسیں کروں تو کہیں مجھے ایسا نہ لگنے لگے کہ نہیں ہم نے مجلسوں کو سنبھال رکھا ہے، ہم نے آزاد، نہیں، کچھ بھی نہیں، ہمارا وجود باقی ہے ذکر امام حسین سے۔ حسین نے ہمیں اس لیے نہیں بلایا کہ ہم حسین کو بچا لیں، حسین نے ہمیں اس لیے بلایا کہ حسین ہمیں بچا لیں۔ توجہ فرما ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا وقات ہے، ہم کون ہوتے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، حسین سمیٹنا چاہتے، حسین آپ کو بچانا چاہتے، حسین آپ کو عطا کرنا چاہتے۔ ماہ محرم میں بہت کچھ وہ چیزیں آپ حاصل کر سکتے، میں نہایت اعتماد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بہت کچھ وہ بندگی کے راستے ماہ محرم میں طے کر سکتے ہو جو راستہ صدیوں میں طے نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھار سفر کرتے ہیں نا، ایک مرتبہ آپ سفر طے کرو، صدیاں لگ جائیں گی بندگی کے اس مقام تک پہنچتے پہنچتے جہاں حسین بندگی کی اس معراج پر لمحوں میں پہنچاتے۔ یقین نہیں آتا حر کہاں تھا، حسین نے پہنچایا کہاں پر، پوری ایک کائنات گزر جاتی، حر بندگی کی اس معراج پر نہیں پہنچ سکتا تھا جو لمحوں میں حسین نے لشکر یزید سے نکال کر حر کو علیہ السلام بنا دیا ہے۔ کتنے خدا کی بندگی کی معراج پر چلے جاتے ہو آپ، اس کی مثال روایات میں، نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ۔ کاش اس مولا فرماتے وہ آہیں جو تم ہمارے غم میں بھرتے ہو نا، آہیں سانس لیتے ہو، یہ سانس نہیں ہے، یہ تسبیح پروردگار عالم ہے۔ عجب ہے نا، نفس المحموم، جب ایک انسان غمزدہ ہو کر سانس لیتا ہے، اس کے بعد یہ سانس جو ہوتی ہے وہ تسبیح ہو جاتی، وَحَمَّهُ لَنَا عِبَادَةً۔ یہ جو تمہارے دل پر رنج و مصیبت و غم طاری ہے، یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے۔ آپ جا کر اس کی مثال کہاں دیکھیں گے؟ ماہ مبارک رمضان میں جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو پیغمبر فرماتے انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ۔ ماہ رمضان میں تم خدا کے اتنا قریب ہو جاتے ہو کہ جب سانسیں لیتے ہو تو وہ سبحان اللہ کا ثواب ہے، سو بھی جاتے ہو تو بندگی کا ثواب ہے۔ مولا فرماتے وہی مدارج، وہی درجہ جو ماہ رمضان میں حالت روزہ میں تم پر طاری ہوتا ہے، وہی کیفیت جب میرے جد کی عزاداری کرتے ہو تو تم پر طاری ہوتا ہے، وہی کیفیت، وہی نفس المحموم لظلمنا تسبیح۔ آپ غور کریے گا، میں چونکہ ابتدائی مرحلہ ہے، میں ابتدا سے بتا دوں، معرفت کے ساتھ ان مجالس میں آئیے، یہ عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ آپ غور کریے گا، یہاں سے وابستہ ہونے کے لیے انبیاء نے تمنا کیا، انبیاء نے تمنا کیا۔ یہ اللہ نے ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں اپنے فضل میں ہمیں فرش مجلس سے آشنا کرا دیا۔ خدا کی قسم محرم آ رہا ہے اور آ چکا ہے، اب اس کی قدر و قیمت کو بہت معرفت کے ساتھ آپ جائیے گا کہ کون سی جگہ پر ہمیں سرکار سید الشہداء نے بلایا۔ انبیاء نے تمنا کیا، وہ جو تمنا آپ کرتے زیارت میں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یہ تمنا کرتے نہیں، تمنا کرتے، ہر کسی کی تمنا ہے۔ انبیاء کی یہ تمنا، میں روایت دیکھ رہا تھا، جناب خضر و جناب موسیٰ کا واقعہ میں نہیں پڑھوں گا، آپ سب نے اس واقعے کو سنا ہے اور سب جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو بھیجا گیا جناب خضر کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ جناب خضر اسرار جانتے تھے، راز جانتے تھے۔ علمناہ، ہم نے تعلیم دیا تو خدا نے کہا، تو ہم نے موسیٰ کو بھیجا ان راز کو جانو۔ جناب خضر سے پورا مرحلہ طے ہو گیا۔ روایت کہتی جب جناب موسیٰ لوٹنے لگے اور جب وداع کا وقت آیا تو ایک مرتبہ جناب خضر نے کہا یا موسیٰ انا لی حاجت، موسیٰ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جناب خضر کے پاس جناب موسیٰ گئے
اب جناب خضر وقت وداع کہتے ہیں میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ کہا مجھے آخر النبی کے زمانے کی خبر دو کہ ان کے بعد کیا واقعہ رونما ہوگا۔ جناب موسیٰ نے پیغمبر کی شہادت کے بعد کے واقعات نقل کیے، وہ مصائب جو اہل بیت پر ڈھائے گئے انہیں ذکر کیا۔ معلوم ہے دونوں نبی نے مل کر گریہ کیا، روئے، انبیاء یہ عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد روایت کری تمنا الموسیٰ، پھر موسیٰ نے تمنا کیا۔ کیا تمنا کیا؟ اب آپ اپنی عظمت کو سمجھیے گا، جناب موسیٰ نے کیا تمنا کیا؟ جناب موسیٰ نے تمنا کیا میرے اللہ مجھے محمد کی امت میں قرار دے۔ مجھے کس میں قرار دے؟ پیغمبر کی امت میں قرار دے۔ خوب پیغمبر کی امت میں جا کر موسیٰ کیا کرو گے؟ آپ نبی ہو، آپ اولو العزم انبیاء میں سے ہو۔ روایت کہتی جناب موسیٰ نے تمنا کیا مجھے امت نبی میں قرار دے تاکہ میں کربلا میں حسین کے انصار میں شامل ہو کر ان کی نصرت کروں اور ان کی راہ میں اپنے وجود کا فدیہ دوں۔ مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ کہتے ہو یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یہ تمنا فقط عزاداروں کی نہیں ہے، حسین کے ساتھ اپنی جان کو قربان کرنے کی تمنا انبیاء اولو العزم کی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ تمنا سب کی ہے، سب یہ چاہتے ہیں، سب یہ چاہتے ہیں اس در سے وابستہ ہونا۔ یہ در عجیب در ہے، یہ در سرکار سید الشہداء کا عجیب در ہے۔ اس در سے وابستگی انسان کو کہاں پہنچاتی نہیں سمجھ سکتے ہم۔ خدا کی قسم کربلا ابھی بھی راز ہے، کربلا ابھی بھی سر ہے۔ ہم کیا پہچانے کربلا سے منسوب چیزوں کی قدر و قیمت کیا؟ مجھ جیسے جاہل کیا جانے یہ علم کی قیمت کیا ہے؟ مجھ جیسا جاہل کیا جانے کہ اس منبر کی عظمت کیا ہے؟ میں نہیں جانوں گا وہ یا حسین لکھے ہوئے کتیبے کی عظمت کیا ہے، مجھے نہیں پتا۔ خدا کی قسم ہمارا علم نہیں ہے کہ ہم ان راز کو سمجھ سکیں۔ ہم کہاں سمجھ پائیں گے؟ ہماری معرفت نہیں۔ خدا کی قسم یہ علم کی عظمت کو ابھی ہم نہیں سمجھ پائے، ابھی ہم نہیں سمجھ پائے۔ وہ جو کتیبے ہوتے ہیں نا جو لکھے جاتے ہیں یا حسین یا ابا عبداللہ، ان کی عظمتیں کیا؟ جو چیزیں منسوب ہو جائیں سرکار سید الشہداء سے، ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی معرفت چاہیے۔ میں فقط ایک مرحلہ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ سمجھ سکو کہ یہ جو تبرکات حسینی ہیں نا ان کی عظمتیں ہم جیسے نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور اگر کچھ سمجھا ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرو، کچھ اگر سمجھا ہے تو اس پر شکر ادا کرو، وگرنہ ان کو سمجھنے کے لیے ایک مدت تک علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ ایک بہت بڑا نام جانتے ہو، بہت بڑا نام، مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا تفسیر المیزان ہے۔ نوجوان بچوں سے عرض کروں جا کر دیکھو اس کتاب میں اس بندے خدا نے کیا کچھ کیا ہے۔ ایک مدت تک دین کی خدمت کی ہے، ایک مدت تک۔ اور ایک چیز بریکٹ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اگر اہل بیت کے سامنے تمہارا تواضع اور تمہاری انکساری بڑھ نہیں رہی ہے نا تو پھر کتابوں سے علم ملنے والا نہیں ہے۔ دو چار موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اگر علم بڑھا ہے تو باب العلم پر آپ کا سر جھکا رہنا چاہیے۔ تو پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ ذرا سے یہاں آ کر دکھائے نا سب ختم، تم سے بڑا جاہل کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ کچھ اصطلاحیں آ کر ممبر پہ سے چلا لو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علم کی نشانی یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تم عالم ہو اس کی نشانی تمہارے علم کی اصطلاحات نہیں ہیں۔ جو خزان العلم ہے نا جہاں سے علم چلا ہے ان کی بارگاہ میں کتنی انکساری ہے، وہاں سے پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے عالم ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ہمیشہ یاد رکھے گا، یہ ہمیشہ 2 4 10 کتابیں پڑھنے کے بعد وہ کرنا پھرنا نہیں۔ مرحوم علامہ طباطبائی واقعاً اس قدر متواضع تھے در اہل بیت۔ میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کا جب روزہ رکھتے تھے نا
تو افطار کرنے سے پہلے ذریح حضرت معصوم قم کو پہلے بوسہ دیتے تھے، پھر اس کے بعد افطار کرتے تھے۔ آپ غور کریے گا، آپ غور، میں نے اس کے تواضع، وہی مرحوم علامہ طباطبائی، یہ مجلسوں کی تھوڑا عظمت کو سمجھیے۔ کبھی کہتے ہیں ہاں چلو وہاں بیٹھ کے سن لیں گے، وہاں جا کر سن لیں گے، نہیں نہیں، یہ خاص جگہوں پہ جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ خود متبرک ہے، یہ جگہ مبارک ہے جس جگہ پر ذکر حسین ہوتا ہے، یہ در و دیوار مبارک ہیں جن در و دیوار نے نام حسین سنے ہیں۔ یہ آپ کو نہیں پتا، یہ ہم جیسے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے اس عالم کی کیفیت کو۔ مرحوم علامہ طباطبائی کے بارے میں ملتا ہے کہ قم میں ایک سید کے گھر کئی سالوں سے مجلس ہوتی تھی اور آپ شرکت کرتے تھے۔ اب دیکھیے، مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا نہیں ہے کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ کس منصب پہ ہو، آپ کس مقام پہ ہو، مجلس یعنی مجلس، یہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہ برابر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ اس سید کے گھر جب مجلس گئے، تھوڑا عظمت سمجھیے تبرکات کی، تاکہ پہلا دن ہم سمجھ سکیں کہ مجالس یعنی کیا۔ علامہ گئے اس گھر میں، وہاں گھر تھوڑا سے بڑا کر دیا گیا تھا، یعنی تھوڑی اور زمین لے کے نیا کچھ اور عمارت بنائی گئی تھی۔ اب نئی عمارت میں علامہ کو بیٹھا دیا گیا۔ علامہ بیٹھ گئے، مجلس شروع ہو رہی تھی۔ علامہ نے بانی مجلس کو بلایا، وہ آیا، انہوں نے کہا خیریت آقا؟ انہوں نے ایک جملہ کہا، کیا کہا معلوم ہے؟ کہ یہ جہاں پر مجلس ممبر رکھا ہوا، جہاں ہو رہی مجلس، وہاں کتنے دنوں سے مجلس ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا آقا 40 سالوں سے مجلس ہو رہی ہے۔ تو علامہ کہتے پھر مجھے یہاں نئی جگہ کیوں بٹھایا؟ وہ جگہ کتنی مبارک ہے جہاں 40 سالوں سے ذکر امام حسین ہو رہا ہے۔ آپ غور کر سکتے، میں نے عرض کیا نا، کربلا راز ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ در و دیوار کس قدر مبارک ہیں جن در و دیوار کے سامنے نام حسین لیا گیا، جن در و دیوار کے سامنے ماتم نوحہ سینہ زنی ہوئی ہے، یہ خود مبارک ہے، یہ خود مبارک ہے۔ ان کی برکتیں الگ ہیں، ان کی برکتوں کو شاید ہمارا وجود محسوس نہیں کر پاتا، کیونکہ ابھی ہمارا وجود اتنا پاک، اتنا پاکیزہ نہیں ہے کہ ان تبرکات کو سمجھ سکے۔ لہٰذا یہاں پر جب آپ کو اللہ نے فرصت دیا ہے، اللہ نے بلایا ہے، تو خدا کی قسم ایک ایک چیز میں نے عرض کیا نا، کربلا راز ہے، خدا کی قسم راز ہے۔ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، کربلا کے اسرار میں سے، کربلا کیسے راز ہے؟ آپ نے کبھی کسی واقعے کو اتنے دنوں تک چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، دادا دادی چلے گئے، کتنے عزیز لوگ گئے نا، کتنے قریبی لوگ، جس دن ان کا انتقال ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ اب اس کے بعد زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ ماں اگر اس دنیا سے چلی جائے تو آدمی کو واقعی نہیں لگتا اب اس کے بعد زندگی کیسے گزرے گی، لیکن وقت گزرتا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں سوم کی مجلس میں کسی کو دیکھیے گا، جس دن انتقال ہوا ہو اس دن وہ راس اور وارثوں کی حالت کیا ہوتی ہے، اور جس دن تدفین ہوتی ہے، پھر مجلس سوم ہوتی ہے، پھر چہلم ہوتی ہے، دھیرے دھیرے سارا معاملہ نارمل ہو جاتا ہے۔ چہلم اور برسی کی مجلس میں تو آپ پہچان بھی نہیں پاتے کہ غمزدہ کون ہے، سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن وہ پہلے دوسرے دن حالت عجیب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے ہمارے وجود کے اندر نسیان کا، بھول جانے کا، اور یہ نعمت ہے۔ ہاں، ہر جگہ جو ہے بھول جانا خراب بات نہیں ہے، ہم تھوڑا سے اس نعمت کو سمجھ نہیں پاتے، بعض جگہوں پہ نسیان اور بھول جانا نعمت ہے۔ ہمارے ساتھ کسی نے برا کیا تھا، یہ بھول جانا نعمت ہے، ہم کو اس کو یہ خوب یاد رہتا ہے، ارے نہیں 4 نسلوں پہلے ان کے دادا کا ہمارے دادا سے جھگڑا ہوا تھا، یہاں بھول جانا اچھا تھا، یہ نعمت تھی۔ بعض جگہوں پہ نسیان نعمت ہے، بھول جائیے۔ آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے، یہ بھول جاؤ۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم نے اگر کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے وہ نہیں بھولتے، لیکن اگر کسی نے ہمارے ساتھ برائی کیا ہے اسے بھولنے کا حکم ہے، اسے نہیں بھولتے۔ لیکن 2-4 دن گزرنے کے بعد انسان بھولتا ہے یہاں تک کہ معاملہ سب نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کبھی غور کرتے ہیں کربلا کیسے راز ہے؟ 1400 سال ہو گئے، وہی باتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح
محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے. آپ شیعوں کے چہروں سے پتہ لگا سکتے ہو کہ محرم کا چاند نمودار ہوگا. یہ کیسے؟ یہ معجزہ نہیں نظر آتا آپ کو؟ یہ ہے کسی غم میں وہ اثر دیکھا ہے آپ نے جو کربلا کے غم میں اثر ہے؟ یہ سیاہ پوش لوگ، یہ کالے کپڑے پہنے ہوئے لوگ، یہ کیسے؟ یہ کبھی آپ غور کریے گا. میں عرض کروں کربلا راز ہے تو مطلب کیا ہے؟ راز ہے. ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کربلا معجزہ کیا ہے، کربلا کے راز کیا ہے. 1400 سال پہلے ہمارا اپنا کوئی عزیز گزر گیا ہو پچھلے سال، جب اس کا ذکر آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتا. اسے یقین کریے. 2-3 سال 4 سال بعد آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے دادا کا نام لے کر گریہ کیا ہو؟ مجھے انصاف سے بتائیے نا. کتنے لوگوں نے اپنے پردادا کا نام لے کے گریہ کیا ہو؟ یا اگر ماں باپ 4-5 سال پہلے مر گئے، نارمل ان کا تذکرہ کرتے. لیکن یہ کون سا معجزہ ہے کہ یہاں محرم کا چاند نمودار ہوا، یہاں کسی ذاکر، کسی نوحہ خان نے یا حسین کہا، وہاں لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا. یہ معجزہ نہیں نظر آتا آپ کو؟ یہ کیسے ہے؟ یہ راز ہے یا راز نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ نا. اس سے بڑا راز کیا ہے؟ یہ کہاں سے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ کس نے لوگوں کے دلوں کو کربلا سے ایسا جوڑ رکھا ہے کہ صدیاں بدلتی ہیں، نسل بدلتی ہے، لیکن غم حسین اسی طرح تازہ ہے. یہ خدا کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کس نے باقی رکھا نا؟ میرا دل میرے ماں باپ کے لیے اب نہیں روتا. اتنے سال ہو گئے. میں حقیقت قبول کروں نا، ان کی کمی اپنی جگہ پر ہے، ان کے نام پر آنسو نکلنا یہ دوسرا مرحلہ ہے. لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں، ابھی میں نے مسائل شروع نہیں کیا. آپ ہماری مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے، ہر جگہ سے ایک الگ اثر دیکھتے ہو، ایک الگ اثر دیکھتے ہو. آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ اپنے گاؤں نہیں جا پاتے ان کی کیفیت دیکھو. انہوں نے پتہ نہیں کتنے پروگرام اپنے چھوڑے گاؤں کے، ان کو کبھی نہیں یاد آیا یہ محرم پتہ نہیں کیا ہے. یہ پتہ عجیب کیفیت نہیں. یہ کس نے جوڑا ہے؟ یہ کبھی آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ کس نے جوڑا؟ یہ کربلا کیوں زندہ ہے؟ کربلا کی جنگ بہت دیر تو نہیں ہوئی تھی نا. وہ جنگیں جو سالوں چلی ہیں، آپ ورلڈ وار کی پوری ہسٹری پڑھیے، سالوں چلی ہیں. اس جنگ کا کہیں تذکرہ ملتا ہے کتابوں میں؟ کہیں کونے میں ہے. خون کتنے بہے دنیا میں؟ کہیں تذکرہ ہے کتابوں میں، ہسٹری میں کہیں ہے. کربلا کی جنگ کتنے دن؟ صبح عاشور شروع ہوئی، عصر عاشور ختم ہو گئے. ورلڈ وار جب ہوا تھا، آپ بزرگان اگر ہسٹری میں جا کر دیکھیں تو پوری دنیا اس کی چپیٹ میں تھی نا. کربلا کی جنگ کہاں ہوئی تھی؟ ایک خاص مقام پر. بس وقت بھی بہت زیادہ نہیں تھا، جگہ بھی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن دنیا کی ساری جنگیں لوگ بھول گئے. کربلا آج تک لوگوں کو یاد ہے. کیوں؟ یہ راز نہیں ہے؟ یہ راز نہیں ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ ایک جملہ کو اس کو یاد رکھیے گا. دنیا کی جتنی جنگیں ہوتی ہیں اس میں زمین کے لیے جنگ ہوتی ہے، لہٰذا اس میں بہنے والا خون زمین میں مل جاتا ہے. کربلا کی جنگ میں جو خون بہا تھا وہ خدا کے لیے، لہٰذا کربلا کا خون سار اللہ بن گیا ہے. یہ زمین کے لیے جنگ نہیں ہوئی تھی، یہ تخت و تاج کے لیے جنگ نہیں ہوئی تھی. اسے باقی رکھنا ہے، اسے باقی رکھنا. یہ اللہ کے ارادے میں سے ہے کہ کربلا باقی رہے. یہ ارادہ پروردگار. یہ معجزہ ہے. میں آپ کی خدمت میں ابتدائی مجلس میں یہ معجزہ ہے. آپ کائنات میں کوئی ذکر مجھے نہیں بتا سکتے جو اتنے صدیوں سے آپ نے کبھی سنا کسی سال مجلسیں کم ہو گئی، کسی سال عزاداروں کا آنا کم ہو گیا، کسی کام لوگوں کا محرم کا انتظار کرنے کی شدت میں کوئی کمی آ گئی. نہیں، ہر سال یہ شدت بڑھتی جا رہی ہے. اور الحمدللہ ہم اپنے جوانوں کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح اپنے بزرگوں کی طرح، اپنے ماں باپ کی طرح ابھی بھی امام حسین سے وابستہ. یہ ہوا کیسے؟ یہ ہوا کیسے؟ سن لیجئے.
یہ ارادہ الہی ہے، کیونکہ کربلا کسی کی محتاج نہیں ہے، لیکن کربلا کے سب محتاج ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر کربلا مٹ گئی تو انسانیت کا کہیں پتہ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں انسانیت کو باقی رکھنا ہے، اگر دنیا میں بشریت کو باقی رکھنا ہے، تو پھر کربلا کا رہنا ضروری ہے۔ پھر کربلا کا رہنا ضروری ہے۔ کوشش بھی بہت کی گئی، مٹانے کی کوشش کی، اس واقعے سے زیادہ کسی کو مٹانے کے لیے کوشش بھی نہیں ہوئی۔ آپ عجیب دیکھیے نا، کسی بھی غم کو مٹانے کے لیے اتنی کوشش نہیں ہوئی۔ پہلے ہی دن ان ملعونوں نے امام کے لاشے کو پامال کر دیا تاکہ کہیں نام و نشان نہ باقی رہے۔ اللہ نے کہا تم میرے نور کو خاموش کرو گے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم حسین کا نام و نشان ختم کرو گے؟ مجال نہیں ہے تم حسین کے نام و نشان کو ختم کرو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، تمہاری پھونکوں سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے، اس چراغ کو خدا نے زندہ رکھا ہے، ہر روز یہ چراغ اپنی روشنی کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ صلی اللہ محمد۔ اور یہ لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک یا تمہاری مجال نہیں ہے کہ نام حسین کو ختم کر دو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ شرک کے فتوے لگاؤ، کفر کے فتوے لگاؤ، جو دل میں آئے کہو۔ یہ حسین کے عاشقوں کا تعلق حسین سے کسی زمانے اور کسی مکان سے مبنی نہیں ہے، یہ تعلق دل کا ہے۔ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین۔ آپ سمجھتے ہو رشتے الگ رشتے ہوتے ہیں، میرا رشتہ حسین کا دل کا رشتہ ہے، یہ کہاں ٹوٹنے والا؟ یہ نہیں ٹوٹتا نا۔ اس کو توڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، دیکھو اتنا مجمع آ گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ رشتے توڑنے کے لیے دشمن نے کیا کچھ نہیں کہا، کبھی رافضی کہا، کبھی مشرک کہا، کبھی کافر کہا، کبھی ہمارے گھروں کو تباہ کیا، کبھی ہمارے سروں کو قلم کیا، لیکن خدا کی قسم حسینیت جہاں کھڑی تھی آج بھی اسی استقامت اور پائیداری کے ساتھ وہیں کھڑی ہے۔ آج بھی کربلا میں وہی کروڑوں کا مجمع ہے، آج بھی السلام علیک یا ابا عبداللہ کی فضاؤں میں آواز گونج رہی ہے۔ کسی کا نام کائنات میں ہے، کسی کا نام کائنات میں حسین کا نام۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ارادہ پروردگار عالم ہے، ارادہ پروردگار۔ اور یہ قرآن سے میں دلیل آپ کی خدمت میں، انما یریدون لیطفئوا، کوشش کریں گے، ابھی کر رہے ہیں پھر کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ایک زمانے کے بعد یہ اپنی کوشش ختم کر دیں گے، لگاتار یہ دشمن کوشش کرتے جاتے ہیں نور اللہ کو بجھا دیں، لیکن نہیں، نور خدا کو بجھانا ان کا کام ہے ہی نہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہوں شاید اسے یاد رکھیے گا، تم خیمے جلا سکتے ہو لیکن خیموں کے آثار کو ختم نہیں کر سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تم سروں کو کاٹ سکتے ہو لیکن ان سروں سے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھین سکتے۔ یا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے بس کی بات۔ میں ایک دلیل دیتا ہوں اور آپ کی زحمت کو رفع کروں کہ آپ سمجھیے گا کہ کربلا کیوں واقعی پہلی مجلس ہے، انشاءاللہ وہ معرفت کے ساتھ ہم آئیں، ہم اس طے شدہ چیز کے ساتھ آئیں۔ بار بار جب مجلسوں میں ذاکر ہو، شاعر ہو، خطیب ہو، شریک ہو، میرے واقعی میں بہت اس سے ناچیز آدمیوں کی باتیں آپ بزرگوں کے سامنے عرض کروں، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ جب اس منبر پہ آؤ کہو میرے اللہ میں اس لائق نہیں تھا، تو نے کرم کیا۔ جب مجلس میں آؤ کہو میرے اللہ میں اس لائق نہیں تھا، تو نے کرم کیا۔ یہاں اکڑ کے مت آنا، یہاں اکڑ کے مت آنا، یہاں اپنے اعمال کی اکڑ کے ساتھ مت آنا کہ نہیں میں اس لائق تھا۔ ہم کہاں اس لائق ہیں؟
اس فرش پاک پر بیٹھنے کے ہم لائق ہیں نہیں، حسین کرم فرمائے تو لائق ہے، حسین کرم کر دیں، حسین نوازیں تو حسین نوازیں، حسین کے نوازنے کا انداز الگ ہے۔ باقی کیوں ہے کربلا؟ اس ایک آیت کو سنیے اور اس کے بعد سمجھیے گا کہ کربلا بشریت کے لیے آب حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ آب حیات کو کبھی بشریت سے رکنے نہیں دے گا نا، پانی بند ہو جائے ہم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے، دیکھیں ہمارے جسم کو زندہ رکھے ہوئے پانی، ہماری انسانیت کو زندہ رکھے ہوئے کربلا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر یہ کربلا چلی گئی تو ہم نہیں ہیں، ہم مردہ ہیں، ہم مردہ ہیں۔ یہ جسم لے کر کیا کرو گے؟ 30,000 کا لشکر تھا جن کے پاس جسم تھا، معرفت نہیں تھی، لیکن 72 تھے جن کے جسم پامال تھے لیکن کردار اس اونچائی پہ تھا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ جسموں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ فقط اس ایک آیت کو یاد رکھنا، خدا کی قسم اس آیت کو یاد رکھنا، سمجھ میں آ جائے گا کربلا کیوں باقی ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ عجب مثال دیا ہے قرآن نے، اس کو سمجھ جائیے کہ کربلا کیوں باقی ہے۔ حق و باطل میں کسے باقی رہنا ہے؟ ہمیشہ حق باقی رہتا ہے، باطل مٹتا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مٹتا باطل ہے۔ اہل حق کو تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، اہل حق کو تھوڑا قربانیاں دینی پڑتی ہے، اہل حق کو تھوڑا طعنے سننے پڑتے ہیں، اہل حق کو تھوڑا برا بھلا سننا پڑتا ہے، لیکن باقی حق رہتا ہے۔ انزل من السماء ماء، عجب مثال دیا ہے قرآن نے، کاش میں مثال آپ تک پہنچا سکوں۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ من النار۔ عجب آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے اور آسمان سے پانی نازل ہوا، فسالت اودیۃ بقدرها۔ اب اس مثال کو تھوڑا آپ توجہ کریے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ کربلا کیوں باقی ہے اور ساری چیزیں کیوں ختم ہو جاتی ہیں۔ انزل من السماء ماء، آسمان سے بارش کی شکل میں پانی نازل ہوا۔ اب جب پانی برستا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ آسمان کنجوسی نہیں کرتا، یہ آسمان بخل نہیں کرتا۔ جس کے پاس جتنی کوالٹی اور جتنی استعداد اور جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، یہ بارش اس کے وجود کو بھر دیتی ہے۔ دریا بھی اس سے فیضیاب ہوتا ہے، ندی بھی فیضیاب ہوتی ہے۔ آپ ایک چھوٹا سے برتن رکھو تو وہ بھی بھر جائے گا۔ بس آسمان کنجوسی نہیں کرتا ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کیپیسٹی کتنی ہے۔ دریا ہوں تو دریا بھر لے لوں گا، ندی ہوں تو ندی بھر لے لوں گا، اور ایک برتن کی مقدار میں ہوں تو مقدار کی جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب سب دریا و ندی پر ہو جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے فسالت اودیۃ بقدرها۔ اب جب سب بھر گئے تو بارش کا پانی سیلاب بن کر چلتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے فاحتمل السیل زبدا رابیا، پانی کا قافلہ رکتا نہیں ہے، سب کو بھر کے چلتا ہے۔ اور جب پانی چلتا ہے نا تو ٹکراتا ہے، کبھی پہاڑوں سے ٹکراتا ہے، کبھی پیڑوں سے ٹکراتا ہے، کبھی دیواروں سے ٹکراتا ہے۔ پانی جب ٹکراتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ پانی ٹکراتا ہے تو پانی کے اوپر جھاگ بن کر آتا ہے۔ یہ قرآن کی مثال ہے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، زبد و مکھن کو کہتے ہیں، اگر آسان ترجمہ کرے جھاگ۔ جب پانی چلے گا ٹکرائے گا تو پانی کے اوپر کچھ جھاگ بن جاتے ہیں۔ پھر قرآن نے یہیں پر دوسری مثال وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ وَمَتَاعٍ وَزَبَدٍ مِثْلُهُ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے لوہے کو کھولایا جائے، سونے کو کھولایا جائے، یہ قرآن کی مثال ہے۔ جب کھولاتے تو اس کے اوپر بھی جھاگ ہوتا ہے، آپ کھولائیے تو جھاگ ہوتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اور اللہ اسی طرح حق و باطل کی مثال دیتا ہے۔ جب تھوڑا سا قرآن سمجھیے، بارش، پانی بھر چکا، پانی چلا، جھاگ اٹھے، اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال دیتا ہے۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جو جھاگ آئے تھے نا وہ ختم ہو گئے۔
وما ينفع الناس فيمكث في الارض، جھاگ ختم ہو گیا اور جو لوگوں کے لیے اور انسانیت کے لیے مفید تھا وہ رہ گیا۔ اب آپ پوری طریقے سے اس مثال کو شاید میں سمجھا سکا کہ پانی چلا، جھاگ اٹھے، رہا پانی، جھاگ اٹھا بہت تھا، رہ نہیں پایا۔ جھاگ اٹھا تھا، دکھا تھا، تعداد زیادہ لگ رہی تھی، لیکن رہا نہیں۔ مطلب سمجھے، ایک پانی کا سیلاب، ایک دریا مدینے سے چلا، شام سے ایک جھاگ نکلا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جھاگ چلا تھوڑے دن تک، لیکن رہنا تو جھاگ کو تھا ہی نہیں، کیونکہ جھاگ سے انسانیت کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ آپ نے کسی سے کہا کہ 2 گلاس جھاگ دے دو، ہمیں پیاس لگی ہے، کہا نہیں، جھاگ پینے سے پیاس نہیں بجھتی، پیاس تو پانی سے بجھتی ہے۔ اللہ کہہ رہا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جَفَاءً، جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، زمین پر بس وہی رہے گا جو لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ جھاگ میں لوگوں کے لیے فائدہ نہیں ہے، پانی لوگوں کی پیاس اور زندگی بچاتا ہے۔ یہی سمجھیے گا کربلا میں 2 لشکر تھا، ایک لشکر حسین جو پانی بن کر آج تک انسانیت کو سیراب کر رہا ہے، لہذا کربلا باقی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کربلا اس وجہ سے باقی ہے، کربلا آج بھی تشنہ حقیقت کی پیاس بجھاتی ہے۔ آج بھی کوئی بندگی کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے، اس کی پیاس کہاں بجھتی ہے؟ وفا کی پیاس کہاں بجھے گی؟ خلوص کی پیاس کہاں بجھے گی؟ ایثار کی پیاس کہاں بجھے گی؟ مروت اور مردانگی جو ہماری بشریت کی ضرورت ہے، مروت یہ کہاں ملے گی؟ کہاں ملیں گی انسانیت؟ انسان ہاتھ پیروں سے نہیں زندہ رہتا، انسان انسانی ویلوز سے زندہ رہتا ہے۔ ایسے تو ہم جانور ہم سے زیادہ زندہ ہیں نا، ہم سے زیادہ سونگتے ہیں، ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، ہم سے زیادہ سنتے ہیں، ہم سے زیادہ دور تک دیکھتے ہیں۔ نہیں، یہ تو حیوانوں کی زندگی ہے۔ انسانوں کی زندگی لینے کے لیے کربلا آنا پڑتا ہے۔ اور دیکھا آپ نے، جب کوئی انسان بن جاتا ہے کربلا کے سائے میں، تو اسی کے دل میں درد اٹھتا ہے، وہی مظلوم کی تکلیف سمجھتا ہے۔ میں اور آسان کروں، کربلا کے سائے میں اگر کوئی انسان بن جائے نا، تو پھر کسی ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیتا، سر دینے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ ہے کربلا۔ کربلا جھکنے نہیں دیتی، کربلا ذلیل نہیں ہونے دیتی۔ اب سمجھیے، کربلا جن کے پاس نہیں ہے اور کربلا جن کے پاس ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا کیا باتیں ہوئیں، ایسی طاقت ویسی طاقت۔ ایک طاقت کا تو تم نے پتہ ہی نہیں لگایا تھا کہ اس قوم کی طاقت اسلحوں میں نہیں ہے، اس قوم کی پوری طاقت کربلا میں ہے، تو اس کا تم نے پتہ ہی نہیں لگایا تھا۔ یہ دولت کہیں ہے ہی نہیں نا، کہاں دیکھا آپ کائنات میں؟ آپ مجھے بتاؤ جہاں موت کے لیے کوئی قدموں پہ گر گر کے رو رہا ہو کہ چچا جان مجھے موت کب؟ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے جہاں ہر کوئی تڑپ رہا ہے موت کے لیے۔ یہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ جذبہ کہاں سے لاؤ گے جو 1400 سال سے زینب علیہ مقام نے امام زمان کی نصرت کے لیے فرش عزائے مجلس بچھا کر اتنے سپاہی تیار کیے؟ یہ زینب نے تیار کیے ان مجلسوں کے ذریعے۔ یہ جذبے ہیں ہمارے پاس۔ بس عزیزو، ماہ محرم ہے نا، آپ کی آنکھیں اشکبار، معلوم ہے کیوں؟ اس کا بھی راز ہے، اس کا بھی راز ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوتا۔ کسی نے امام سے پوچھا، مولا یہ آپ اور آپ کے شیعہ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی رونے کیوں لگتے ہیں؟ ابھی تو مولا کی شہادت نہیں ہوئی نا، 10 محرم کو ہوگی۔
محرم کو شہادت ہوتی ہے نا، روز شہادت غم منایا کریے۔ یہ چاند رات سے ہی غم کیوں منانے لگتے ہیں؟ معلوم ہے مولا نے کیا فرمایا؟ دیکھیے کربلا کے راز کون سمجھتے ہی نہیں۔ مولا نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، میری جدہ صدیقہ طاہرہ آسمان سے میرے جد کا کرتا لے کر آتی ہے، اجرکم علی اللہ، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ رشتہ ہے نا، رشتہ ہے، وہ کرتا آسمانوں سے زمین کی جانب لہرایا گیا ہے، تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، تو رو رہے ہو ارباب اعضاء، یوں نہیں رو رہے ہو؟ ہاں ارباب اعضاء، آ گیا محرم، انتظار تھا، بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ محرم کے چاند کو بھی دیکھ لیا نا، محرم کے چاند کی خبر بھی سنی نا۔ ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، جب محرم کا چاند نمودار ہوا تھا نا، حسین نہ مدینے میں تھے نہ مکے میں تھے، حسین راستے میں تھے۔ جب محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا نا، تو چاند کے وقت کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد حسین نے پہلا جملہ شاید یہ کہا ہو، انا للہ و انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نہ کرے کوئی باپ چاند دیکھے اور پھر اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھے۔ محرم کا چاند بہت کچھ خبر لے کر آتا ہے نا۔ حسین نے محرم کا چاند دیکھا، اکبر کا سینہ یاد آیا کہ کیسے نیزہ لگے گا۔ نہیں ارباب اعضاء، شب اول محرم ہے، رزق مانگو اللہ سے، رزق کے عشق عطا عطا فرما میرے اللہ، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل پائے۔ دیکھا چاند، دیکھا اکبر کا سینہ نظر آیا۔ نہیں ایک جملہ کہوں، محرم کا چاند دیکھا، ارے بھائی کی نشانی کا پامال جنازہ نظر، اللہ محرم کا چاند دیکھا، عباس کے کٹے بازو نظر آئے۔ ارباب اعضاء ایک جملہ اگر سن سکتے ہو تو سنو، محرم کا چاند دیکھا، رباب کی آغوش میں 6 ماہ کے اصغر کو دیکھا، تیرے تے شعبہ نظر آیا، فانقلب الصبی علی یدی اجرکم علی اللہ، میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کر دے۔ یہ آئے ہیں حسین کا غم منانے کے لیے، پہلا دن ہے، رزق سید الشہداء کا پہلا دن ہے، اللہ یہ رزق عشق عطا فرمائے۔ آپ رو رہے ہو، آپ کریا کرو، بس عزیزوں میں کہہ چکا، میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا تھا کہ حسین نے چاند دیکھا، یہ سارے مناظر یاد آئے نا۔ اب مجھے اس چاند کو 1 سال بعد اور بتاؤ، 1 سال بعد پھر یہ چاند نکلا۔ اب جب اس چاند کو زینب دیکھتی ہے، اب جب اس چاند کو رباب دیکھتی ہے، اب جب اس چاند کو ام لیلا دیکھتی ہے، اللہ محرم کے چاند، ارے جا بادلوں میں چھپ جا، زینب تجھے نہ دیکھے، کہیں بھائی نہ یاد آ جائے۔ ارباب اعضاء آپ آئے ہو نا مجلس میں، بڑے اطمینان سے آئے ہو، لیکن تمہیں خبر بھی ہے، ارے زہرا کا گھر اجڑ گیا، زینب بن بھائی کی ہو گئی۔ ہاں بڑے خبر لے کر آیا ہے محرم کا چاند۔ اس محرم کے چاند کا منظر میں فقط ایک جملہ عرض کر کے کہوں، محرم کا چاند یعنی کیا معلوم ہے؟ محرم کا چاند یعنی حسین کو ماں کی لہد چھوڑنا ہے۔ اب یہ آخری جملہ ہے، بی بی زہرا کو پرسا دے لو نا۔ اب حسین ماں کے مزار پر ہیں، محرم کے چاند کا مطلب سمجھیے گا، حسین نکل رہے 28 رجب کو، عجب انداز میں نکل رہے ہیں نا، ماں کی مزار پر۔ میں فقط ایک ہی رخصتی پڑھ سکتا ہوں، حسین ماں کی مزار سے کیسے رخصت ہوئے ہوں گے؟ اللہ اماں عجب نہیں، ماں کی لہد، حسین کے علاوہ جانے بھی کون نا کہ ماں کی لہد کون ہے، فقط حسین جانتے ہیں، آگے ہوں گے ماں کی لہد پر۔ اماں اٹھو، دیکھو تمہارے حسین کو رہنے نہیں دیا جاتا،
اماں حسین کو مدینے میں کوئی امان نہیں ہے، اے اماں چلو کربلا میں، حسین کربلا بتانے چل رہا ہے، اماں اٹھو حسین کو الوداع کہہ دو۔ اماں کبھی ایسا نہ ہوا حسین باہر گیا ہو آپ نے الوداع نہ کہا ہو، اماں اٹھو اپنی زینب کو الوداع کہو، اماں ام کلثوم کو الوداع کہو۔ عجبنی قبر زہرا سے آواز آئی ہو، اے میرے لال ارے تو تنہا نہیں جا رہا ہے، تیرے ساتھ تیری ماں جا رہی ہے۔ ایک ایک مقام پر یہ ماں ہوگی، جب اکبر کے جنازے سے ارے اکبر کے سینے سے نیزے کی علی نکالے گا تب بھی ماں ہوگی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے گا تب بھی ماں ہوگی، ارے جب تیرے سینے پہ وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْن تو بھی یہ ماں ساتھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ بارلہ حقیقت الحق واسطہ محمد کے حق واسطہ میں جو بیمار میں شفاء کامل عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجل عنایت فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، زیادہ سے زیادہ عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، بارلہ تجھے دل حق واسطہ محمد کے حق واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث الانصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار